بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے اس ایسے کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ پریویس لیکچر میں نے بتایا کہ چائناز وے ٹو پروگرس ایک ایکسپوزیٹری ایسے ہے۔ دا پرپز آف دس ایسے از ناٹ ٹو کنونس یو بٹ ٹو ایکسپوز دا فیکٹس اور انڈر لائنگ جو ہے نا ہسٹری آف چائنا۔ تو آج ہم اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں۔ اس ایسے کو لکھا ہے گلیازو سینٹینی نے، اور ہم اس کی ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے اس کا آغاز کریں تو یہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ for 22 years China lay forgotten and was even confused with small island, one of its provinces, and the flexible Chinese bamboo curtain was counted by a western curtain of rigid Israel. کہتا ہے 20 سال تک چائنا جو ہے نا اس کو بھلایا جاتا رہا، فرموش کیا جاتا رہا۔ forgotten سے مراد بھلایا جاتا رہا، اینڈ ایون کنفیوز ود اسمال آئی لینڈ، اور اس کو ایک چھوٹے سے جزیرے کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو کہ اس کے صوبوں میں سے کوئی ایک ہے۔ ایک ایسے آئی لینڈ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی رہی کہ جیسا کہ ایک چھوٹا سا کوئی جزیرہ ہے، حالانکہ جو کہ ایک اس کے ایک صوبوں میں سے ایک ہے۔ یعنی باہر کے جو ممالک ہیں وہ چائنا کو چھوٹا سا سمجھتے رہے، حالانکہ چائنا تو بہت وسیع، وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو ملایا جاتا رہا ہے، یعنی ان کو کمپیئر کیا جاتا رہا، غلط کمپیریزن کیا جاتا رہا۔ And the flexible Chinese bamboo curtain was countered by Western curtain of rigid disregard. اب یہاں پہ ان سے مراد یہ ہے کہ فلیکسیبل چائنیز بیمبو کہ جو اس کا جو لچکدار قسم کا چائنا کا جو بانسوں والا ایک پردہ ہے، اس کا سامنا مغرب کے آہنی پردے کے ساتھ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ میٹافوریکل مطلب یہ ہے کہ اس لچکدار جو پردہ ہے، یا پھر جو اس کی ڈپلومیسی ہے، جو اس کی فارن پالیسی ہے، وہ اتنی فرینڈلی تھی چائنا کی۔ اس کے باوجود میں مغرب کی جو فارن پالیسی تھی، یا اس کا جو تھریش ہولڈ تھا ان کی جو اوپننگ تھی، ان کی جو ڈپلومیٹک افیئرز تھے، وہ بڑے ہی سخت قسم کے، جس کو انہوں نے آئرن کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس طرح، یعنی کہ چائنا کے جو ہے نا لچک دار بیہیویئر کا جو سامنا ہے مغرب کی بے اتنائی کے ساتھ تھا۔ The Chinese may have introduced suddenly the one-fourth of mankind enclosed in the world's third largest country was brought out of memory attic with a loud bang. کہ پھر اچانک دنیا کے سب سے بڑے تیسرے بڑے ملک میں بسے نوع آدم کے 3/4 انسان جہاں پہ بس رہے ہیں، پھر اس کو ایک دھماکے کی گونج کے ساتھ جو ہے نا باہر لایا گیا۔ The Chinese may have introduced the smile policy. The Chinese may have introduced the smile policy, but the Occidentals certainly launched the warm hug. کہ کہتے ہیں چائنا نے ہو سکتا ہے کہ خندہ پیشانی کی حکمت یا اچھے طریقے سے ملنے والی حکمت کا آغاز کروایا ہو، لیکن مغرب نے خوش دلی سے جو ہے نا اسے گلے لگانا شروع کیے۔ یہاں پہ آکسیڈنٹل سے مراد مغربی ممالک ہیں اور مغربی ریاستوں سے تعلق ہے، ویسٹرن کلچرز ہیں، ٹھیک ہے۔ The crowd of official visitors to Peking performing a devoted quasi-pilgrimage is now more numerous than the battalions of traders who go twice yearly to the traditional Canton Fair. کہتے ہیں کہ عقیدت مندانہ یا نیم یاترا کرنے والے جو بیجنگ کے سرکاری مہمان ہیں، جو دورے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ ہیں، ان کی تعداد ان کی نسبت زیادہ ہے جو کہ ایک روایتی کینٹن میلے میں سالانہ 2 دفعہ جاتے ہیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکاری دوروں پر آنے والوں کی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اگر آپ آگے چلیں تو وہ کہتا ہے کہ 73-year-old Zhou Enlai will end up dislocating his right hand if he goes on shaking it at the present rate, with delegations running into hundreds of people at the time, his eyes blinded by the constant flashing of the official souvenir photographs. کہتے 73 سالہ جو چو این لائی ہیں، اگر وہ اسی رفتار سے لوگوں سے ہاتھ ملاتے رہے تو وہ ڈسلوکیٹ کر لیں گے۔ ڈسلوکیٹ مطلب جوڑ سے اتر جانا، اپنے دائیں ہاتھ کو جوڑ سے اتار لیں گے، اور اسی رفتار سے وہ ڈیلیگیشنز کہتے ہیں وفد کو ملتے رہے، رننگ انٹو ہنڈریڈز آف پیپل، جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں،
اور اس کی آنکھیں اس روشنی سے چندھیا جائیں گی جو کہ جو ہے نا کیمروں کی مسلسل چکا چوند سے تصویریں اتارنے والے کیمروں سے ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ چندھیا جائیں گی، یعنی it would be blinded by the constant flashing of the official souvenir photographers. The queue of countries on the waiting list to recognize the People's Republic of China is growing longer with the mounting awareness of the absurdity of the past, oblivion or political guilt complex for having kept China out of the UN for a long time. تو کہتے ہیں ان ملکوں کی قطاریں وہ انتظار فرما ہیں کہ چائنا کو تسلیم کیا جائے از گروئنگ لانگر، وہ بڑھتی جا رہی ہے ود دا ماؤنٹنگ اویئرنیس، اور بڑھتی ہوئی آگاہی کے ساتھ آف دا ابزروٹی، اس چیز کے احساس کے ساتھ، اس بے وقوفی، ابزرڈیٹی سے مراد ایک ایسی حماقت، ایک بے وقوفی کی حماقت کے ادراک کے ساتھ کہ ماضی میں کس طریقے سے اوبلیوین میں، اوبلیوین سے مراد بھول بھلائیا میں رکھا گیا، ڈسریگارڈ میں، انٹینشن میں، نیگلیجنس میں چائنا کو رکھا گیا، یا پھر کہتا ہے کہ ایک سیاسی حماقت کے طور پر جو ہے نا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ چائنا کو کیوں جو ہے نا یونائٹڈ نیشن کے فورم سے کتنا دور اتنے عرصے تک کیوں رکھا گیا. تو کہتا ہے ایک طویل عرصے تک چین کو اقوام متحدہ سے باہر رکھنے کی جو غلطی ہے، اس کا سیاسی جرم یا پھر اس کی جو آگاہی ہے، بڑھتی ہوئی آگاہی کے ساتھ چین کو تسلیم کرنے والی ممالک کی جو لمبی قطار ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو آج ہم اپنے اس فرسٹ ٹاپک پر ہی مکمل کریں گے، اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ہے نا اپنے پیریڈ میں باقی اس کو ایسے کو ڈیل کریں گے. یہ آپ کے ایسے لانگ ایسے میں سے ہیں، تو نیکسٹ لیکچر میں اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، شکریہ، اللہ حافظ.